کائنات نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک طرف عشق صدیق تھا اور دوسری طرف حسن رسول تھا۔ جب غار ثور میں پہنچے تو ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہو جائیے، میں غار کے اندر داخل ہو کے دیکھ لیتا ہوں، کوئی نقصان دہ چیز تو اندر نہ ہو، کوئی کیڑا نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو۔ چنانچہ ابوبکر صدیق اندر گئے۔ کچھ جگہ پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اور اس بات کا ڈر تھا کہ ان سوراخوں میں سے کوئی سانپ بچھو نکل سکتا ہے اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، تو ابوبکر صدیق نے ان سب کے اوپر پتھر رکھ کے ان کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ ایسا تھا جو قریب بھی تھا مگر اس کے لیے پتھر نہیں تھا، تو ابوبکر صدیق نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اگر بیٹھوں گا تو اس کو تو اپنے پاؤں سے ہی بند کر لوں گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے اور ابوبکر کی گود میں سر رکھ لیجئے اور اب آپ آرام فرمائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کے جاگے ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے اور بہت نیند آئی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، 2 گودیں تھیں، نبی علیہ السلام نے ان گودوں میں سر رکھا۔ ایک گود تھی عائشہ صدیقہ کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کو صدیقہ کائنات بنا دیا، اور دوسری گود تھی ابوبکر صدیق کی، نبی علیہ السلام غار ثور میں اس میں سر رکھ کے آرام فرمایا اور ان کو صدیق کائنات بنا دیا۔ آج عاشق اپنے معشوق کے لیے حسرت کرتے ہیں، ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، ہمیں محبوب کے ساتھ تخلیہ چاہیے، الگ وقت چاہیے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، مگر عاشقوں کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں سیدنا صدیق عنہ وہ عاشق صادق تھے، اللہ نے ان کی مراد کو پورا کر دیا، ان کے محبوب ان کے سامنے ہیں، گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور وہ صدیق عنہ اپنے محبوب کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج کوئی عاشق کتاب کھول کے بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ اے میرے محبوب، میں کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں، مجھے کتاب کا ہر ورق تیرا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن ابوبکر صدیق عنہ کی قسمت ہی دیکھیے، ان کے سامنے کتاب نہیں تھی بلکہ خود محبوب کا چہرہ ان کے سامنے تھا، اور وہ بیٹھے ہوئے اس محبوب کا دیدار کر رہے تھے۔ کائنات نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، ایک طرف عشق صدیق تھا اور دوسری طرف حسن رسول تھا۔ اور ابوبکر صدیق عنہ کی قسمت دیکھیے کہ وہ 3 دن رات جو ہے اس حسن کا نظارہ کرتے رہے اور ان کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اے ابوبکر، میں جب غار ثور کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور نبی علیہ السلام کا چہرہ انور کھلے قرآن کی مانند ہے۔ ابوبکر، تو مجھے ایک قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ جہاں سیدنا صدیق مولانا نے پاؤں رکھا ہوا تھا، اس سوراخ کے اندر کوئی سانپ تھا، کوئی کیڑا تھا، اس نے ڈسا تو وہ صدیق عنہ پر زہر کا اثر ہوا اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اب آنسو جو گرا تو نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرا، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمایا ما یبکی کا یا ابی بکر، ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے، کونین کے سردار کا سر تیرے گود میں ہے اور ابو بکر تو رو رہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے وسلم، یہ بے اختیاری کا رونا تھا، تکلیف کی وجہ سے آ گیا، مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اس کو شاعر نے ان الفاظ میں کہا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تو گلاب کے پھول کی مانند تھا، یہ شبنم کا قطرہ تھا جو اس گلاب کے پھول کے اوپر آ کر گر گیا۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک عطا فرمایا، جس کو ابوبکر صدیق عنہ نے اپنے زخم پہ لگایا اور وہ جو کیڑے کے کاٹنے کا درد تھا وہ ختم ہو گیا۔
جو معراج کی شب نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا اس کو اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور جو ہجرت کی شب نبی علیہ السلام کا ساتھی تھا اللہ نے اس کو صحابہ کا سردار بنا دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عنہ باقی سب لوگوں سے بازی لے گئے، چنانچہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے۔